بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، لیکن سٹوری انتہائی اہم ہے، موسٹ امپارٹنٹ سٹوری ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی جناب نواز شریف صاحب سے، پھر اس ملاقات کو مسلسل چھپایا جا رہا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کہا گیا کہ ایک ابتدا میں کہ ایک اور ملاقات بھی ہونی تھی، تو اب یہ ہم نے بھی جو ہے نا اس کو چیزوں کو نا بڑا کوریدنا شروع کر دیا اسی وقت سے کہ ملاقات تو ہوئی ہے، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن جب ملاقات کو چھپایا جا رہا تھا اس وقت ہمیں بھی کچھ سمیل آنے لگی کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ملاقات کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، آخر اس میں وجہ کیا ہے چھپانے والی؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ پتہ چلا کہ زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم کی قیادت سے کچھ ٹائم مانگا تھا، کچھ مہلت مانگی تھی ان ہاؤس چینج کے لیے، یہ ڈاٹ صاحب نے ملانے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آج آپ کو بہت اندر کی خبریں بتانی ہیں۔ اور جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جی بعد میں پتہ چلا کہ جی زرداری صاحب کا پلان جو ہے نا فیل ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جی فیل نہیں ہو گیا، بلکہ زرداری صاحب نے چپ کے کنوے کیا ہے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ بھائی میرا جو پلان تھا وہ بالکل آخری مراحل میں ہے، لاسٹ سٹیجز میں ہے، آپ ذرا تیاری رکھیں، آپ نے جس طریقے سے مجھے ایک مینڈیٹ دیا تھا بات کرنے کا اور سارا کچھ۔ اچھا اس دوران نا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں کہنے لگے کہ جناب پی ڈی ایم کی میں اختلافات ہو گئے، پی ڈی ایم کو جناب زرداری صاحب نے دھوکہ دے دیا، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی، وہ یہ ہوا۔ اب دوبارہ پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کے اسی احتجاج میں دوبارہ بلاول صاحب آ رہے ہیں، تو جناب زرداری صاحب نے ان کو یہ بھی کنونس کر لیا کہ آپ ضمنی میں بھی الیکشن میں حصہ لیں۔ یہ بھی ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مل کے بھی ضمنی لڑ رہے ہیں۔ اب یہ بھی تو ایک باتیں ہیں نا۔ اچھا پھر لوگ کہنے لگے کہ جناب پیپلز پارٹی نے دھوکہ دے دیا، پی ڈی ایم کی یوں سمجھ لیں حکومت نے کہا کہ ہوا نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پی ڈی ایم کی ہوا نکل گئی، لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب سے بھی اس طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، مولانا صاحب سے کبھی دورانی صاحب مل رہے ہیں، کبھی کوئی مل رہا ہے، تو وہ بھی ملاقاتیں جاری رہیں۔ اسی طریقہ سے دورانی صاحب نے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب نے بھی جا کے جیل میں ملاقات کی، اور بھی کانفیڈنس بتا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا بھی مولانا صاحب کا بھی۔ اور اسی دوران آپ نے ایک اور بہت بڑی چینج، میں آتا ہوں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اندر کی بہت ساری آج آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہیں۔ تو جناب اس دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو تاپڑ توڑ حملے کیے تھے نام لے کے، وہ چاہتے تو اور ریلیوں میں مثال کے طور پہ بھاولپور کی ریلی یا باقی ریلیوں میں کہ جو اپنا مریم نواز صاحبہ ان کو دکھاتی بھی نہیں ویڈیو کال کر کے، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ایسا تابڑ توڑ خطاب نہیں سنا کہ جو نام لے کے جنہوں نے جو ہے نا لتھاڑ پتاڑ دیا ہو۔ جناب انہوں نے دو بڑوں کے نام لیے تھے، میں بتا دیتا ہوں، ہر کسی کو پتا ہے، جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا تھا اور جناب جنرل فیض صاحب کا نام لیا تھا، تو ڈی جی آئی ایس آئی کا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نام تھوڑا سا نا گم ہونے لگے، وہ کچھ بیچ میں وقفہ آ گیا، بیچ میں نواز شریف صاحب نے اپنے علاج کی غرض سے وہ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ کچھ آرام کر رہے ہیں، تو بیچ میں پھر جو ہے نا اسی طریقے سے ان کی کوئی تقریروں کا وقفہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی تقریر ہوئی تو وہ اس طریقے کی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا، اس طریقے کے ببانگ دول جو ہے نا نام نہیں لیے، اس طریقے تھوڑا سا نا ان کو سمجھایا گیا مولانا صاحب کی طرف سے بھی، بلاول صاحب زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا ہلکا رکھیں۔ پھر جناب مولانا صاحب نے بھی ان کو سمجھایا، اور مولانا صاحب کے پاس جو بندے آئے تو مولانا صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ بھائی سلیکٹڈ، آپ کے تو سلیکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، بھلے جو ہے نا آپ کے ساتھ جس طریقے سے بھی نمٹیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مولانا صاحب نے یہ بھی میسج کیا، پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو بتا دیا کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم سیاست میں آئندہ مداخلت نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ آپ اپنے پلانز جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ہم اس میں کسی قسم کی نہ مداخلت کریں گے اور نہ رکاوٹ بنیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا، بہت سی اندر کی خبریں ہیں جناب، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی مولانا صاحب خان صاحب کپتان کے استعفے سے پہلے کسی ایک اور استعفے پہ بڑے پہ اڑ گئے ہیں،
اور وہ ڈٹ گئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ وہ تو ویسے بھی تبدیل ہونے والے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے یہ جلدی تبدیلی چاہیے. تو یہ بھی کہا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ جن کے استعفے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اور وہ ایک پیج پہ سارے نہ آئے تو پھر مولانا صاحب اپنے اس مطالبے کو اور بھی وہ کریں گے. اچھا ایک اور بہت بڑی خبر, میں وہ آتا ہوں تھوڑا سا صبر رکھیے کہ زرداری صاحب کا پلان کہاں تک پہنچا ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا ڈسکس کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ. جی ہاں بہت اندر کی خبریں ہیں جناب. پھر جناب یہ بھی کہا گیا, بتایا گیا, سورسز نے بتایا کہ مولانا صاحب نے کچھ آف دا ریکارڈ اس طرح کی بھی باتیں کی ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے, یہ جب اس طرح کی آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سلیکٹڈ جو ہے نا ان کے زبانی کہ یہ جو سلیکٹڈ جو ہے نا جب ان کو ہم نہیں مانتے تو ان کے کسی اس طریقے کے کام کو بھی نہیں مانتے. یہ بھی بڑا ایک الارمنگ سی صورتحال تھی. پھر مولانا صاحب کو آگے جی اللہ کا نام مانے, آپ جو ہے نا ہمارا نام نہ لیں, ہمارے جو ہے نا ہمارے اس طریقے سے ہمارے پیچھے نہ پڑے آپ, ہم کسی کام میں مداخلت نہیں کرتے. تو آپ اس طریقے سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا, بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ جب مولانا صاحب کو میسیجز کنوے کیے گئے اس طریقے سے کہ آپ جس طرح سے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ہم ہرڈل نہیں بنیں گے. پھر جناب یہ بھی کہا گیا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اجازت لے کے دیں نواز شریف صاحب سے کہ میں پورے مینڈیٹ کے ساتھ کنٹرول ٹاور کے ساتھ بات کروں, کیونکہ چودھریوں کے بارے میں, چودھری برادران کے بارے میں بھی وہ لچک ذرا دکھائیں. تو کہا جی بس بات ہو گئی ہے, لچک دکھا دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جناب آیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب گئے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا جو ان ہاؤس چینج کا پلان ہے, جو عدم اعتماد کی تحریک کا پلان ہے, وہ کافی آخری سٹیجز میں ہے. بہت سارے صحافی, بہت سارے تجزیہ کار, بہت سارے سیاسی گرو, بہت سارے غیر سیاسی گرو بھی, جی ہاں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی, زرداری صاحب بھی اس اشارے کے منتظر ہیں کہ بھائی تھوڑا سا نا ٹھہر جائیں, ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. اسی وجہ سے زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی بات سنو, ضمنی میں بھی حصہ لو, ضمنی میں حصہ لے کے ثابت کرو کہ ایک ریفرینڈم کے طور پہ حکومت کے خلاف ثابت کرو. زرداری صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا اور وہ حصہ بھی ایسا لے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ لڑ رہے ہیں. اگر اس ضمنی کی 8 سیٹوں میں یعنی 6 صوبائی کی اور 2 قومی, اگر ان 8 سیٹوں میں سویپ کر جاتی ہے اپوزیشن تو یہ بہت بڑا میسج جائے گا کہ بھائی حکومت کی تو کارکردگی یا حکومت کی پاپولیرٹی وہ تو گر گئی نا. اچھا پھر سینٹ میں کیوں بار بار حکومت کوشش کر رہی ہے اوپن بیلٹ, وہ سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے وہ اوپن بیلٹ, ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوتا تو ہماری اوور ویلمنگ میجارٹی نہیں آئے گی. ان کو خدشہ ہے کہ لوگ مبینہ طور پہ بک جائیں گے, ہمارے بکیں گے مبینہ طور پہ, اور ان کو خدشہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی جو میجارٹی ہے یہ ہمارے پاس نہ آئی تو پھر بڑا گڑبڑ ہو جائے گی. ان کو خدشہ ہے حکومت کو, جس کی وجہ سے ان کو اوپن بیلٹ کی پڑی ہوئی ہے. اچھا اسی طریقے سے کچھ اور بھی لوگ نہیں چاہتے کہ جناب اس طریقے سے. اچھا ایک اور بات ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہ چلیں جناب ان کا تو اس طریقے سے جب سینٹ کے الیکشن ہو جائیں لیکن خان صاحب کے پاس بھی اتنی میجارٹی رہے کہ جو نیا بندہ آئے تو وہ بھی اسی طریقے سے ان کو ہم پھر وہاں سے ان کو قابو کریں. یہ بڑی گیم چل رہی ہے. اچھا زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ سینٹ الیکشن ہم اس طریقے سے مل کے ٹیکنیکلی لڑیں, وہ ہیں تو بہت ہی سیاسی گرو, تو وہ کہہ رہے اتنی ٹیکنیکلی لڑیں کہ اتنی سیٹیں ان کو نہ لینے دیں. ان کو اس طریقے سے کنوے کیا گیا اور کنونس کیا گیا. اب آئیں جناب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کو پورا جو پلان تھا جو ان ہاؤس چینج کا, وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پورا ان کے ساتھ ڈسکس کیا. نواز شریف صاحب نے اپنے کچھ مشورے دیے, نواز شریف صاحب نے اپنی کچھ باتیں, اور نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں کنوے کی پیپلز پارٹی کے لیے, نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں کنوے کی کنٹرول ٹاور کے لیے, اور کہ یہاں پہ اس طرح کے مذاکرات ہوں تو یہ والی بات کہیں. اور نواز شریف صاحب نے, اور خان صاحب اس دوران کیا کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. یہ کیا ہے, وٹ از دس؟ اداروں کو سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, یہ کیا ہے؟
یہ کچھ چیز بتا رہی ہے نا کہ خان صاحب کو کچھ تو جو ہے نا بھنک پڑ گئی ہے نا. خان صاحب کو کوئی نہ کوئی تو انٹیلیجنس، بے شک وہ سویلین انٹیلیجنس اطلاعات ہوں، وہ ہیں نا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے نا. تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ فوج پہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ حکومت کو گرا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دباؤ کہہ رہے ہیں نا اس کو نا، وہ ڈیل تو نہیں کہہ رہے، وہ کسی اور پیرا میں چلی جائے گی کہ جی فوج پہ دباؤ ڈالا جائے. یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب کہ فوج پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جنرل باجوہ پہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ حکومت کو گرا دو، اور جب وہ نہیں گراتے تو پھر فوج کے اندر یہ بغاوت کراتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف بغاوت کر دو. یعنی کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے اپوزیشن کے بارے میں، لیکن وہ کھل کے بہت سارا اچھا اب این آر او بار بار کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو این آر او ہے یہ کسی اور کو سنا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دینے دوں گا. ٹھیک ہو گیا نا، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تو نہیں دے سکتے، لیکن جو دینا چاہ رہے ہیں، جن کی ساری بات چیت فائنل ہو گئی ہے، ان کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے. اگر این آر او ان کو دیا گیا تو ملک سے غداری ہوگی. یہ خان ذرا ڈانٹ تو ملائیں نا یار، آپ اس طرح سے ہم محنت کر کے آپ کے لیے اس طرح کے اندر کی خبریں لاتے ہیں تو آپ تو ذرا ڈانٹ تو ملاتے ہیں نا. این آر او نہیں، اگر ان کو این آر او دیا گیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی. بھائی اگر این آر او میں نے ہی دینا ہے تو میں نے بار بار کیوں کہنا ہے؟ میری مرضی میں نہیں دوں گا نا، ویسے ایک ہی دفعہ کہہ کے بار بار جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو بار بار این آر او کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کو سنا رہے ہیں. یہ ابھی بلیک میلر کی جو بات ہوئی تھی، یہ ثانیہ مچھ کے شہداء، کوئٹہ کے شہداء، ہزارہ برادری کے شہداء کے بارے میں بلیک میلر کی جو بات ہوئی تھی، تو فردوس عاشق امان سمیت سب نے کہا کہ وہ بلیک میلر ان کے لیے نہیں کہا تھا، کسی اور کے لیے کہا تھا. یہ تو بعد میں کہا نا کہ جناب انہوں نے پوزیشن کے لیے کہا جب خان صاحب وہاں پہ گئے، لیکن وہ پہلے سب کہتے رہے کہ وہ کسی اور کے لیے کہا تھا. تو بھائی کن کے لیے کہا تھا بلیک میلر؟ یہ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب نے وہ بلیک میلر کس کے لیے کہا تھا جو ان کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ بیچارے شہداء یا ان کے جو ہے نا مطلب جو فیملیز تھے لواحقین، وہ بے کس مظلوم، وہ کسی کو کیا بلیک میل کریں اور چیف ایگزیکٹو کو کیا کس طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جو خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کو کہا تھا خان صاحب نے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور اس طریقے سے وزیراعظم کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جناب ان کو یہ کنوے کر دیا ہے اپنی پوری قیادت کو کہ وہ آخری سٹیجز میں ہے. اچھا اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہ تو نون لیگ اس میں سیریس ہے کہ جی ہمارا بندہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز پہ قائل ہیں کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے. اچھا پیپلز پارٹی بھی مرکز میں اس طریقے کی نہیں ہے سیریس کی جناب وہ فل فلیج فارم میں کوئی ایسا ہمارا بندہ ہو، کیونکہ ساری کی ساری لعنت ہم پہ آ جائے کہ آخر پہ کہ دیکھو جی اس سے نہیں سنبھلتی تھی تو آپ نے کون سی سنبھال لی. ایسا بندہ کو سننے میں آ رہا ہے کہ جناب چودھری برادران کا رول بڑھتا ہوا جا رہا ہے، بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پنجاب میں بھی خاص طور پہ اور مرکز میں بھی خاص طور پہ. اب مرکز میں ہو سکتا ہے کوئی ایم کیو ایم کا بندہ ہو، مرکز میں ہو سکتا ہے کوئی اختر مینگل صاحب ہو، مرکز میں ہو سکتا ہے کوئی چودھریوں کا بندہ ہو، مرکز میں ہو سکتا ہے شاید کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ہو. کچھ پہ ریزرویشن ضرور تھیں، نواز شریف صاحب کی بھی باقی کی بھی. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں اس طریقے سے وہ نہیں ایک پاور کو نا ٹیک اوور کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ ایسے ہی نہ آئے کہ ساری لعنت آ جائے کہ جی معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی تھی تو آپ نے کون سی سنبھال. کیونکہ جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے معاف کیجئے گا، تو عوام یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کتنی خراب صورتحال ہوئی تھی. عوام کو فوری طور پہ چاہیے ہوتا ہے کہ چلیں یار یہ ہمیں ریلیف دے گا. اور خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں جناب، یہ سبزی کی قیمتیں کم ہوں گی، بجلی کی، گیس کی، اس طریقے سے ڈالر نیچے، اس طریقے سے پیٹرول نیچے، اس طریقے سے باقی چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام فوری طور پہ نا ان کی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہیں. اور یہ بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ فوری طور پہ ہم سے ایکسپیکٹیشن کا لگ جانا پھر اگلے الیکشن میں نقصان دہ چیز ہے. اگلے الیکشن سے پہلے اگر گڑبڑ اسی طرح سے ہوئی، اب انتظار یہ کیا جا رہا ہے اس اشارے کا کہ بھائی تھوڑا سا رکے نا، ہم آپ کو بتائیں گے نا کہ کس طریقے سے اور کیسے کرنا ہے. آپ پہلے پہ یہ والا صورتحال کر لیں نا،
پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ خان صاحب کی جو ضد ہے، جو انا ہے، خان صاحب کا جو بات پہ اڑ جانا ہے، وہ اور بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. وہ اور بھی جو ایک طرح سے کہتے ہیں نا گردن میں جو سریا، وہ اور بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. اور وہ اور بھی ان کے خان صاحب کے جو کہہ رہے ہیں نا کہ مبینہ سلیکٹرز، ان سلیکٹرز کو مزید بھی ناراض کر رہا ہے. اور خیر سے آپ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے چینج آئی تو وہ پنجاب میں آئے گی، یا مثال کے طور پہ بلوچستان میں آئے گی، تو اس کے بعد مرکز میں آئے گی. تو یہ صورتحال جب پنجاب میں آئی تو ڈیفینیٹلی مرکز میں آئے گی. تو یہی پلان جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈسکس. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرونا کی وجہ سے اس کو وہ نہیں کیا، ادروائز ان کو کوارنٹین ہونا پڑتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، انہوں نے جو چیز وہاں ڈسکس کی، اگر یہ ہوتا کہ ملاقات ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں پھر کھولتی. اور پھر ہم نے بہت ساری چیزیں کھول لی جناب کہ ڈسکس اصل میں ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے چھپایا گیا. کچھ تو چھپایا کیونکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو جناب یہ پلان ڈسکس ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے پلان ہے. اب کینڈیڈیٹ کا چناؤ بھی بہت سارے نام آ رہے ہیں سامنے، ان میں بھی کون سا ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے چودھری صاحبان کا رول بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے. اور ایسا رول بھی ہونا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں یہ نہ ہو کہ فلاں 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 اس طریقے سے مضبوط ہوں کہ جو پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ بہت ہی بینیتھ دا سرفیس چلی جائیں. یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں. یہ بھی پلان ہے کہ اس کو ایگزیکیوشن کے لیے کرنا کیسے ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ساتھ ہوں، ملیں، باقی چھوٹی جماعتیں بھی ملیں جن کو اشارہ ملے. لیکن بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکنات سے خارج نہیں ہے، خارج از امکان یہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا جو کہ 51% سے بھی زیادہ ہو، وہ بھی کہیں چودھری صاحبان کو سپورٹ کرے اور ساتھ ادھر سے بھی سپورٹ. یعنی دیکھیں کہ اب اس کی ایگزیکیوشن کے طریقے کیا ہیں اور اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم کچھ لوگوں نے مانگا ہے اور کہا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا نا ٹائم، اس کو آپ تھوڑا سا صبر کریں. اور بہت سارے تجزیہ کار بڑے کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی کچھ خاص اشاروں کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی وہ یوں اشارہ ہوا تو بس اس اشارے کی دیر ہے اور اس کے بعد وہ پلان ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.